بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 335 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 329 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس حدیث شریف میں جانوروں کو ایذا رسانی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ عن عبد الرحمن ابن عبد اللہ عن ابیہ قال، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ فانطلق لحاجتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرأینا حمرۃ، تو ہم نے ایک لال چڑیا کو دیکھا، معہا فرخان، جس کے ساتھ دو بچے تھے۔ فرأینا حمرۃ، تو ہم نے ایک لال چڑیا کو دیکھا، معہا فرخان، جس کے ساتھ دو بچے بھی تھے۔ حمرۃ، یہ ایک سرخ رنگ کی چڑیا کا نام ہے، اور جمع اس کی حمراء آتی ہے۔ فرخان، یہ تثنیہ ہے فرخن کی، بمعنی فرندے کا بچہ۔ اس کی جمع فراہن، افراہن، افرختن اور فروحن آتی ہے۔ فرخان یہ تثنیہ ہے فرخن کی، پرندے کے بچے کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی فراخن، افراخن، افرختن اور فروخن آتی ہے۔ فأخذنا فرخیہا، تو ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے۔ فجاءت الحمرۃ، تو اس کے بعد وہ لال چڑیا آئی۔ فجعلت تفرش، اور اپنے پروں کو زمین پر بچھانے لگی۔ فرش یفرش فرشن، باب نصر ینصرو سے، اور باب افعال سے افرش یفرش افراشن، بمعنی کسی کے لیے بچھونا بچھانا۔ فجعلت تفرش، اور اپنے پروں کو زمین پر بچھانے لگی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فجع هذه بولدها، من فجع، کس نے تکلیف پہنچائی ہے، هذه، اس کو یعنی اس چڑیے کو، بولدها،
اس کے بچوں کے ذریعے، یعنی اس کے بچوں کو کس نے پکڑ کر اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ردو ولدہا الیہا، ردو واپس کرو، ولدہا اس کے بچے، الیہا اس کو، اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ فجع باب فتح یفتح سے ہے، فجع یفجع فجعن بمانا مصیبت زدہ بنانا، رنج پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، لطف، محبت صرف انسانوں تک نہیں بلکہ پرند، چرند، چوپائے وغیرہ بھی اس سے مستفیض ہوئے۔ پھر عرب میں زمانے جاہلیت میں طرح طرح کے عیوب موجود تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جانوروں کو بلا وجہ تکلیف دیتے تھے اور پھر اس سے اپنے سفلی جذبات کو تسکین کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں ان عادات سے منع فرمایا گیا ہے۔ فرمایا گیا ردو ولدہا الیہا، کہ اس کو اس کے بچے واپس کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگ شغل کے طور پر یا بیچنے کے لیے پرندوں کو ان کے بچوں سے محروم کر لیتے ہیں، یعنی پرندوں کے بچوں کو ان کی گھونسلوں سے اٹھا لیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل قابل زجر اور ممنوع ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلَةٍ، ایک دوسرا واقعہ ہے، وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلَةٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیونٹیوں کا سوراخ دیکھا، قد حرقناها، جسے ہم لوگوں نے آگ لگا دی تھی۔ حرق یحرق تحریکاً، آگ لگانا، باب تفعیل سے حرق یحرق تحریقاً بمانا آگ لگانا۔ ورآ قریۃ نملۃ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیونٹی کا سوراخ دیکھا، قد حرقناها، جسے ہم لوگوں نے آگ لگا دی تھی۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حرق ھذا، ان چیونٹیوں کو کس نے جلایا ہے؟ فقلنا، تو ہم نے عرض کیا، نحنو، ہم نے۔ قالا، تو فرمایا لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ لا ینبغی، کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، ان یعذب بالنار، کہ کسی کو آگ سے جلائے، کسی کو آگ سے عذاب دے، کسی کو آگ سے تنگ کرے، الا رب النار، سوائے آگ کے مالک کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ آگ کے ذریعے سے عذاب دے۔ پھر اگر کسی چیونٹی نے کسی انسان کو کاٹا تو اس چیونٹی کو مارا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ اور چیونٹیوں کو مارنا جائز نہیں۔ اور فرمایا لا ینبغی ان یعذب بالنار الا رب النار، یعنی کسی کے لیے مناسب نہیں کہ کسی کو آگ کے ذریعے سے عذاب دے، مگر اس کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت عذاب آگ سے ہوتا ہے، اور یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے
مخلوق میں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کو آگ میں جلا لے۔ عن عبد الرحمن بن عبد اللہ عن ابیہ قال، حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ فانطلق لحاجته، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرعینا حمرۃ معها فرخان، تو ہم نے ایک لال چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ دو بچے تھے۔ فأخذنا فرخیها، تو ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے۔ فجاءت الحمرۃ، تو اس کے بعد وہ لال چڑیا آئی۔ فجعلت تفرش، اور اپنے پروں کو زمین پر بچھانے لگی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ فقال، فرمایا، من فجع هذه بولدها، کہ اس کے بچوں کو کس نے پکڑ کر اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ ردوا ولدها الیہا، اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ ورأى قریۃ نملۃ، اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیونٹی کا سوراخ دیکھا۔ قد حرقناها، جسے ہم لوگوں نے آگ لگا دی تھی۔ قال، فرمایا، من حرق هذا، اسے کس نے آگ لگائی ہے۔ فقلنا، ہم نے کہا، ہم نے عرض کیا، نحن، ہم نے۔ قال، فرمایا، انہ لا ينبغی، یہ مناسب نہیں ہے کسی کے لیے بھی، ان يعذب بالنار، کہ وہ آگ سے جلائے، الا رب النار، سوائے اللہ پاک کے، سوائے اللہ کے، آگ کے مالک کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو آگ سے جلا لے، اور اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کو آگ کے ذریعے سے جلائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔